بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ان کی 10 پشتوں میں بھی کسی نے شراب نہیں چکھی تھی، مگر نصیبوں وغیرہ میں لال پری کا جادو دیکھتے رہے تھے، جو سر چڑھ کر بولتا تھا۔ پینے کا سلیقہ انہیں خاک نہیں تھا، بس گلاسوں میں انڈیل کر کچھ ملائے بغیر چڑھانے لگے اور آنن فانن میں پوری بوتل چوس گئے۔ اتنی شراب تو کسی ہاتھی کو بھی دیوانہ کر دینے کے لیے کافی ہوتی۔ وہ بیچارے کس گنتی میں تھے، بس آپس میں لڑ پڑے۔ لڑتے لڑتے کوٹھری کا دروازہ توڑ کر باہر آ گئے۔ مالک مکان کے سکون میں خلل پڑا تو باہر آیا اور دور ہی سے ان لڑتے ہوئے درندوں کو پھٹکارنے لگا، جو جوم جوم کر ایک دوسرے کے سائے پر جھپٹ رہے تھے۔ جب ان پر ڈانٹ پھٹکار کا اثر انداز نہ ہوئی تو آگے بڑھا آدمی تجربے کار تھا۔ ان کے چڑھے ہوئے سانسوں کے ببکے سے معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا اور گھر کے دروازے بند کر کے تھانے فون کر دیا۔ پولیس آئی اور انہیں لے گئی۔ ٹھنڈے پانی کی بالٹیوں کے ساتھ بیت برسنے شروع ہوئے تو ان کا سارا نشہ ہرن ہو گیا اور انکشافات کا دفتر کھل گیا۔ اس کے بعد جیوا ہاؤس میں کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا۔ لوگ کسی دخل اندازی کے بغیر اسے مسلسل استعمال کرتے آ رہے تھے۔ محافظوں نے ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھا تھا۔ ان لوگوں کے آدمیوں کے بارے میں کسی تجسس کا مظاہرہ نہیں کیا تھا، مگر وہ برے کام تھے اور اتنا اندازہ بآسانی لگا سکتے تھے کہ وہ چاروں اس عمارت کو کس مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ڈینی وہاں پہنچا تو گہری فکر میں ڈوبا ہوا تھا۔ کار کا ہارن سن کر چوکیدار نے فاٹک کا ذیلی دروازہ کھولا۔ سرخ رنگ کی کار دیکھ کر چونک پڑا، کیونکہ وہ اس کے لیے انجانی پہچانی نہیں تھی۔ فاٹک کھولو صلاح الدین۔ ڈینی نے اسے متذبذب انداز میں اس کار کی طرف آتے دیکھ کر اونچی آواز میں کہا، ساتھ ہی ہیڈ لیمپس آف کر دیے تاکہ سامنے کی تیز چمک ختم ہونے کے بعد چوکیدار ونڈ اسکرین کے پیچھے اسے پہچان سکے۔ یہی ہوا اور فاٹک کھول دیا گیا۔ فاٹک کھلتے ہی اندر سے دونوں مسلح آدمی اپنے مخصوص انداز میں جیبوں میں ہاتھ ڈالے برآمدے میں آ چکے تھے۔ ڈینی گاڑی پورچ میں لے جانے کے بجائے عمارت کی بغلی طرف واقع پختہ روش پر لیتا چلا گیا، جس کے اختتام پر عقبی دیوار کے ساتھ گیراج بنا ہوا تھا۔ کار وہاں بند کر کے وہ نیچے اتر آیا اور واپس پورچ کی طرف چل دیا۔ دونوں محافظوں نے اسے سلام کیا اور وہ سر کی جنبش سے جواب دیتا ہوا بولا، ذرا گاڑی کا خیال رکھنا، جتنی دیر میں اندر ہوں تم باہر ہی رہنا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے عمارت میں گھستا چلا گیا۔ گلشن اقبال والے شخص سے ملاقات کے بعد وہ بہت زیادہ پراگندہ ہو چکا تھا اور فوری طور پر اپنی نئی حیثیت کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین تھا۔ سب سے پہلے اس نے ڈرائنگ روم کی دیوار گیر چوبی الماری میں سے بوتل نکال کر اپنے لیے بلیک ڈاگ کا ایک ڈبل پیک بنایا، پھر کانفرنس روم میں جا گھسا۔ اندر سے دروازہ بند کرنے کے بعد اس نے گلاس سے 2 گھونٹ لیے، پھر جیب سے ٹرانسمیٹر نکال لیا۔ ایسے آلات ڈینی کے لیے اجنبی نہیں تھے، مگر اس ٹرانسمیٹر پر کوئی لیبل نہیں تھا جس کی مدد سے وہ اس کی قوت یا فریکوینسی معلوم کر سکتا۔ البتہ اس کا اندازہ تھا کہ اس کا حیطہ عمل چند میل سے زیادہ نہ ہوگا، جس کا مطلب تھا کہ وہ صرف شہر ہی کے لیے کارآمد تھا۔ ٹرانسمیٹر کے سیل کمپارٹمنٹ میں بیٹری موجود تھی۔ ڈینی نے ٹرانسمیٹر کا اینٹینا باہر کھینچ کر سرخ بٹن دبایا اور آپریٹس آن ہو گیا، جس کا اظہار سپیکر اور کنڈنسر مائکرو فون پر لگی ہوئی جالی کے اوپر روشن ہو جانے والے سرخ نقطے سے ہو رہا تھا۔ والیوم ناب کو بتدریج گھماتے ہوئے ڈینی نے آواز اس حد تک بڑھائی کہ سپیکر پر منتشر ریڈیائی لہروں کا دھیما دھیما بے ہنگم شور گونجنے لگا، جس کا مطلب تھا کہ وہ آپریٹس اس بند کمرے میں بھی بخوبی کام کر رہا تھا۔ وصول ہونے والے ریڈیائی اشاروں کی آواز معقول سطح تک کم کرنے کے بعد ڈینی نے آخر کار آلے پر لگا ہوا سیاہ بٹن دبایا اور ٹرانسمیٹر منہ کے قریب لانے کے بعد بولا، ہیلو D1 کالنگ اوور۔ اتنا کہہ کر اس نے سیاہ بٹن پر سے انگلی ہٹا لی اور دھڑکتے دل کے ساتھ جوابی سگنل کا منتظر رہا، لیکن کئی سیکنڈ گزر گئے اور ریسیور پر سناٹا چھایا رہا۔ اس نے تھوڑے تھوڑے وقفے سے 3 مرتبہ پیغام نشر کیا، لیکن مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ مان اسے خیال آیا کہ وہ اپنی شناخت تو نشر کر رہا تھا، لیکن جسے مخاطب کرنا چاہ رہا تھا اس کی شناخت سے لا علم تھا۔ اگر اس جیسے ٹرانسمیٹر ایک سے زائد لوگوں کے پاس موجود تھے تو وہ اس کی آواز سننے کے باوجود اس وقت تک جواب نہ دیتے جب تک انہیں یہ علم نہ ہو جاتا کہ D1 کس سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ اتنے عرصے میں ڈینی نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ اس کا باس ڈسپلن کا سختی سے پابند تھا اور اس کا کوئی بھی ماتحت کسی معاملے میں بے اعتدالی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا تھا۔ D1 کالنگ ایک مرتبہ پھر وہ سیاہ بٹن دبا کر بولا، جو کوئی بھی سن رہا ہو میری آواز کا جواب دے، اوور، اور بٹن چھوڑ دیا۔ لیکن دوسری طرف وہی سناٹا اتھا سناٹا چھایا رہا۔ ڈینی نے ٹرانسمیٹر بند کیے بغیر جیب میں رکھ لیا۔ اسے امید تھی کہ اینٹینا کے بغیر بھی شاید وہ اشارے پکڑ لے گا
لگا وہ نہیں چاہتا تھا کہ باس اس سے رابطہ قائم کرنا چاہے اور محض ٹرانسمیٹر آف ہونے کی وجہ سے وہ اس موقع کو گنوا بیٹھے۔ پھر اس نے باہر آ کر جہانگیر کو فون کیا، وہ گھر پر نہیں تھا لیکن کلب کے بریج روم میں مل گیا۔ میں انتظار کر رہا ہوں، فوراً JH چلے آؤ۔ جہانگیر کی آواز سنتے ہی اس نے جیوا ہاؤس کے مخفف حروف استعمال کرتے ہوئے کہا، خیریت تو ہے نا؟ ڈینی کے اس خلاف معمول رابطے پر جہانگیر کا بوکھلا جانا قدرتی امر تھا۔ ہاں گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس نے پرسکون لہجے میں کہا، لیکن یہ خیال رہے کہ میں یہیں تمہارا منتظر ہوں۔ ٹھیک ہے، ڈینی نے اس کا جواب سنا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ 20 منٹ میں جہانگیر جیوا ہاؤس آ پہنچا۔ ڈینی برآمدے ہی میں اس کا منتظر تھا۔ کیا بات ہے، تم یہاں کیسے ہو؟ جہانگیر نے کار سے اترتے ہی تشویش آمیز لہجے میں سوال کیا۔ غیر قانونی دھندا کرنے والوں کے لیے معمول سے ہٹی ہوئی کوئی بھی بات خوف اور تشویش کا باعث بن ہی جایا کرتی ہے۔ ڈینی برآمدے سے نیچے اتر کر جہانگیر کی کار کے بونٹ سے ٹیک گیا۔ ادھر گاڑی کھڑی ہے۔ اس نے عمارت کے بائیں پہلو والی راہداری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس میں پیچھے مال ہے۔ اوہ، جہانگیر کا چہرہ کھل اٹھا مگر یہ اخبار کی وہ چونک کر ڈینی کو گھورنے لگا۔ یہ مال کون لایا؟ میں، ڈینی نے پرسکون لہجے میں کہا۔ کیوں؟ یہ تبدیلی کیسے ہوئی؟ جہانگیر اسے اشتباہ آمیز نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولا۔ میں خود حیران ہوں۔ ڈینی بدستور پرسکون رہا۔ ہم حکم کے بندے ہیں، جو حکم ملا اس پر عمل کر لیا، چاہو تو سبب خود دریافت کر لینا۔ جہانگیر نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اسے یاد آیا کہ نامعلوم باس جیوا ہاؤس میں ہونے والی ہر گفتگو سننے پر قادر تھا، لہذا سختی سے ہونٹ بیچ لیے۔ دونوں محافظوں نے حکم ملتے ہی سرخ کرولا کی عقبی نشستہ اور پشتگاہ باہر نکال دی اور ان کے پیچھے چھپے ہوئے کپڑے کے 4 تھیلے سامنے آ گئے، جنہیں محض غلاف کے طور پر استعمال کیا گیا تھا، ورنہ ان میں جو کچھ موجود تھا اس کی مقدار بہت قلیل تھی۔ جہانگیر نے ایک تھیلا اٹھایا، وہ تقریباً خالی تھا، تھوڑا سا وزن سمٹ کر نیچے جمع ہو گیا تھا۔ دونوں محافظوں کو نشست واپس لگا دینے کا حکم دے کر وہ تھیلے اندر لے آئے۔ ان تھیلیوں میں 200 گرام کی پلاسٹک کی سیل کی ہوئی شفاف تھیلیوں میں بھورے رنگ کی 8 کلو ہیروئن موجود تھی۔ یہ بہت اچھا ہوا، آج رات یہ مال پارٹیوں کو پہنچ جانا چاہیے۔ جہانگیر نے کھولے ہوئے تھیلے کو دوبارہ بند کرتے ہوئے کہا، تم کتنی لے جاؤ گے؟ میری ڈیلنگ احمد یار اور ٹائیگر سے ہے، ڈینی نے ستے ہوئے لہجے میں کہا۔ دونوں ہی 1-1 کلو مانگ رہے تھے۔ طارق یا نادر میں سے کوئی ان سے مل لے گا؟ مگر کیوں؟ جہانگیر نے چڑھ کر سوال کیا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ آج رات کے بعد تم تینوں میں سے کوئی بھی مجھ سے ملنے یا رابطہ قائم کرنے کی کوشش نہ کرے۔ ڈینی نے خطرناک صورت والے اس شخص سے ملی ہوئی ہدایت کی روشنی میں اپنے اخذ کیے ہوئے نتائج بیان کر دیے۔ پولیس کی نگاہوں میں آ گئے ہو؟ جہانگیر نے معنی خیز دھیمے لہجے میں سوال کیا۔ کچھ نہیں کہہ سکتا، ڈینی نے یہ اعتراف کرتے ہوئے خود کو جہانگیر کے سامنے بہت حقیر محسوس کیا۔ پابندی ہٹ گئی تو میں ہی تم لوگوں سے ملوں گا۔ اچھی بات ہے۔ جہانگیر جگہ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ مقصد یہی تھا کہ ڈینی وہاں سے روانہ ہو جائے۔ یہ معلوم ہو جانے کے بعد کہ ڈینی نامعلوم سربراہ کے عتاب میں آیا ہوا ہے، وہ غیر ضروری طور پر ایک لمحے کے لیے بھی اس کا قرب برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ڈینی جہاندیدہ آدمی تھا، اس نے جہانگیر کا بدلا ہوا رویہ بانپ لیا۔ اس کا دل چاہا کہ اسے گریبان سے پکڑ کر بے تحاشا گالیاں سنا ڈالے، مگر اس نے بمشکل اپنے غصے پر قابو پایا اور باہر آ کر سرخ کرولا ہی میں گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ شدید غصے کے عالم میں کار ڈرائیو کرتا رہا۔ چوراہے سے وہ اس سڑک پر ہو لیا جو گجری اور ڈیفینس سوسائٹی کے درمیان سے گزرتی ہوئی کورنگی روڈ سے جا ملتی تھی۔ وہ اپنے خیالات کی رو میں کھویا ہوا تھا کہ جیب میں بنبنار رہے محسوس کر کے چونک پڑا۔ یہ یاد آتے ہی اس کے بدن میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی کہ اس کی جیب میں پڑا ہوا ٹرانسمیٹر مسلسل آن تھا۔ اس نے پھرتی سے ٹرانسمیٹر نکالا اور اینٹینا قدرے باہر کھینچ لیا۔ چند ثانیوں کے سکوت کے بعد اس پر ایک برائی ہوئی غنودہ سی آواز سنائی دی اور ڈینی کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کوئی D1 کو پکار رہا تھا۔ ریڈیائی لہروں کے دھیمے دھیمے شور میں وہ آواز قدرے برائی ہوئی محسوس ہوئی تھی، لیکن ڈینی برسوں سے وہ آواز سنتا آیا تھا۔ وہ آواز ہر وقت اس کے اعصاب پر سوار رہتی تھی، لہذا اس سے شناخت میں کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ اس نے جلدی سے اپریٹس اپنے بائیں ہاتھ میں لیا اور وہ آواز معدوم ہوتے ہی انگوٹھے سے سیاہ بٹن دبا کر بول پڑا، D1 ریسیونگ سر، اوور۔ خوب، تم اس وقت کہاں ہو؟ اوور، سن سیٹ بلے وارڈ پر کورنگی روڈ کی طرف آ رہا ہوں، ڈینی نے جواب دیا۔ مجھے اس کار کا کیا کرنا ہوگا سر؟ اوور، وہی بتا رہا ہوں۔ غنودہ لہجہ ترش ہو گیا۔ لبرٹی ہوٹل سے بائیں ہاتھ گھوم کر جہاں بھی جگہ ملے گاڑی پارک کر دینا، چابی ایشٹرے میں ڈال دینا، گاڑی لاک کرنے کی ضرورت نہیں۔ اوور، سامنے سے ٹریفک آ رہا ہے، ڈینی نے جلدی سے کہا، کسی کو نگاہ نہ پڑ جائے، میں ابھی بات کرتا ہوں سر۔ اوور، یہ کہہ کر اس نے
ٹرانسمیٹر گود میں ڈال لیا۔ مجھے تمہاری محتاط روی اور پیش بینی بہت پسند ہے۔ ریسیور سے آواز آنے لگی، اب تم اسے آف کر دو، گھر پہنچنے کے بعد رابطہ قائم کرنا۔ لبرٹی سے اپنے گھر تک تمہیں زیادہ نہیں چلنا پڑے گا، اوور اینڈ آل۔ آپریٹس بے جان ہو گیا۔ ڈینی نے دوبارہ سرخ بٹن دبایا جو باہر آ گیا۔ جاری پر لگا ہوا سرخ نقطہ روشنی سے محروم ہو گیا۔ ڈینی نے اینٹینا دبا کر آپریٹس جیب میں ڈال لیا۔ باس کی سحر انگیز آواز سن کر اس کا غصہ کافور ہو چکا تھا۔ باس کا لہجہ نہ صرف نرم اور حسب معمول تھا بلکہ اس نے ڈینی کی محتاط روی اور پیش بینی کی تعریف بھی کی تھی، جس کا مطلب تھا کہ اس کے سارے اندیشے محض خیالی تھے۔ نئے انتظامات اگر یوں ہی برقرار رہتے تو بھی تحقیر امیز ہرگز نہیں تھے۔ اپنی مست خیالی میں اشارہ قائدین کا چوراہا عبور کر کے تارک روڈ پر پہنچنے کی فکر میں وہ مزار قائد سے آنے والی ایک تیز رفتار کار سے ٹکرانے سے بال بال بچا، پھر ٹریفک کے ہجوم میں رینگتا ہوا لبرٹی ہوٹل کے سگنل تک پہنچ گیا۔ اس وقت رات کے 8 بج رہے تھے، بازار بند ہو چکا تھا اور تارک روڈ پر بھی پارکنگ کی جگہیں خالی تھی، مگر ڈینی کو ہدایت پر عمل کرنا تھا، لہذا اس نے گاڑی بائیں طرف گھمائی اور ذرا آگے فٹ پاتھ کے کنارے پارک کر دی۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالے گھر کی طرف لوٹتے ہوئے وہ دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ باس کی فون کال کے بعد مخمصے میں پڑنے کے باوجود اس نے خود ہی گلشن اقبال جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اگر وہ اپنی بجائے جہانگیر کو بھیجنے کی حماقت کر بیٹھتا تو باس کی آواز تک کا سامنا کرنے کے قابل نہ رہ جاتا۔ گھر پہنچتے ہی اس نے خود کو خواب کا محسور کر لیا اور ٹرانسمیٹر آن کر کے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرنے لگا، جو فوراً ہی بار آور ہوئی۔ تو تم گھر آ گئے، باس کی آواز سنائی دی۔ اس بار ریڈیائی شور نہ ہونے کے برابر تھا اور آواز بہت واضح تھی۔ احکام پر عمل درآمد ہو گیا، اوور۔ یس سر، اوور، ڈینی نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ رپورٹ اوور، مال جہانگیر کے حوالے کر دیا، میرے گاہکوں کو کسی کے سپرد کر دے گا اور کل سے وہ تینوں مجھ سے قطعی لا تعلق ہو جائیں گے، اوور۔ آخری فکرہ ڈینی نے خوفزدہ آواز میں ادا کیا تھا۔ ویری گڈ۔ باس کے تحسین امیز کلمات نے اس کا خون بڑھا دیا۔ ہدایت میں نے دانستہ مبہم رکھی تھی، مگر تمہارا فیصلہ درست تھا، یہ تمہارے امتحانات کی ابتدا ہے۔ میں تمہیں بڑے کاموں کے لیے تیار کرنا چاہتا ہوں، اوور۔ میں شکر گزار ہوں سر۔ ڈینی اس وقت خود کو بادلوں سے بھی اوپر اڑتا محسوس کر رہا تھا، مگر ان تینوں کا کیا ہوگا، اوور۔ بے یقینی کے ساتھ کیا کیا گیا، اس کا ہر فیصلہ درست ثابت ہوتا جا رہا تھا۔ چند روز تک تمہارے لیے کوئی کام نہیں ہے، تم پہلے کی طرح فون پر ہدایت دیتے رہو گے، بعد میں کوئی راہ نکالی جائے گی۔ میں تمہیں ان سے الگ کر کے یہ یقین کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی سرکاری ایجنسی تو تمہاری طرف متوجہ نہیں ہے، اوور۔ وہ خلاف معمول بہت کھل کر بات کر رہا تھا۔ برسوں میں پہلی بار ڈینی نے اس کی زبان سے اپنے کسی سوال کا جواب سنا تھا۔ اس کا دل شیر ہو گیا۔ میں ہمیشہ محتاط رہا ہوں سر، اوور۔ مجھے معلوم ہے، مگر طریقہ کار دوسرا ہے۔ ہاں، ایک بات ضروری ہے، تمہاری فیکٹری منافع دینے کے باوجود ایک آڑ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی، مگر اس کا برقرار رہنا ضروری ہے۔ آئندہ چند روز میں وہاں ایسا طریقہ کار اپنانے کی کوشش کرو کہ تمہاری 10-15 روز کی غیر حاضری کا کام پر اثر انداز نہ ہو سکے، اوور۔ ڈینی کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ باس نے پہلی بار اس کے نجی کاروبار کے بارے میں زبان کھولی تھی۔ میں دیکھ لوں گا سر، ویسے وہاں سارا حساب کتاب لگا بندہ ہے، ہر مشین کا پیداواری ہدف مقرر ہے، مالی معاملات کئی ہاتھوں سے گزرنے کے بعد مکمل ہوتے ہیں۔ کوئی رقم ہی لے بھاگے تو دوسری بات ہے، ورنہ غبن کے امکانات معدوم ہیں، اوور۔ روزانہ رات 9 سے 11 بجے تک تم آپریٹس آن رکھو گے، اس نے کہا۔ چاہو تو اس دوران اہم معاملات پر خود بھی بات کر سکتے ہو، اوور۔ بہت بہت شکریہ سر، اوور۔ ڈینی کے لیے وہ زندگی کا خوشگوار ترین دن ثابت ہو رہا تھا۔ فون پر ہر وقت لیے دیے رہنے والا نادیدہ باس اس پر اتنا مہربان تھا کہ اسے اپنی مرضی سے بھی بات کرنے کی اجازت مل گئی تھی۔ کل رات شاید میں نہ مل سکوں، لیکن مقررہ اوقات میں تم آپریٹس آن رکھو گے، اوور اینڈ آل۔ ٹرانسمیٹر کے ریسیور سے آواز آنی بند ہو گئی اور ڈینی کو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی رنگین اور سہانا خواب دیکھتے دیکھتے اچانک اس کی آنکھیں کھل گئی ہو۔ اگلے دن وہ بہت ہی خوش تھا۔ اس کے ذہن پر چھائے ہوئے تفکرات کے سارے بادل چھٹ چکے تھے اور اسے یقین ہو گیا تھا کہ آخر کار اس کے ترقی کے سفر کا آغاز ہو گیا تھا۔ دفتر سے روانگی سے پہلے اس نے میز پر رکھے ہوئے کاغذات الٹ پلٹ کیے تو ان کے درمیان سے غزالہ کا دیا ہوا دعوت نامہ اس کی گود میں آ گرا اور غزالہ کا تر و تازہ ہنستا مسکراتا سراپا اس کے چشم تصور میں مجسم ہو گیا۔ سوونیر کے لیے اشتہار لے جانے کے اگلے دن اس نے اشتہاری مواد کے لیے ڈینی کی ہدایت کے مطابق اس کے گھر فون کیا تھا، جو ڈینی نے خود ریسیو کیا تھا۔ اشتہار کے بارے میں فون کی تجویز تو ڈینی نے محض اس کی مترنم آواز سننے کے لیے ایک بہانے کے طور پر تجویز کی تھی،
ورنہ اشتہار بک کراتے ہوئے ڈینی فیصلہ کر چکا تھا کہ اس صفحہ پر کمپنی کے نام کے ساتھ بس کالج کے طالبہ و طالبات کے لیے نیک خواہشات شائع کرائے گا۔ غزالہ نے فون پر سلام کے بعد ہی میٹر کے بارے میں پوچھا تھا۔ تیار ہے، اگر آپ کہیں مل سکیں تو ابھی دے سکتا ہوں، ڈینی نے مکارانہ لہجے میں کہا۔ وہ خوب جانتا تھا کہ کب کون سا حربہ کارگر ہوتا ہے۔ وہ شاید الجھن میں پڑ گئی تھی، پھر اس کی جھجکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ آپ مجھے ڈکٹیٹ کر دیں؟ میں چھپنے سے پہلے پروف آپ کو دکھا دوں گی۔ وہ دھیمے سے ہنس دیا۔ میں آپ کو کسی الجھن میں نہیں ڈالنا چاہتا، پھر کسی دن پر رکھ لیں۔ شاید آپ نے دعوت نامہ نہیں دیکھا۔ اس کی آواز سے پریشانی اور معذرت مترشح تھی۔ پرسوں شام ہمارا فنکشن ہے، سوونیر چھپ رہا ہے، بس ٹائٹل باقی ہے۔ کل چھپائی ختم ہونے کے بعد ہی پرسوں وہ بائنڈ ہو کر تیار ہو سکتا ہے۔ پلیز آپ مجھے بتا دیں۔ اس کی آواز میں التجا تھی۔ ڈینی کچھ نادم سا ہو گیا۔ پھر ایسا کریں کہ ایک تہنتی سطر کے ساتھ کمپنی کا نام چھاپ دیں اور آپ کا میٹر ایسے اسے بول جائیں، مجھے آپ کی سہولت زیادہ عزیز ہے، اس نے ہنستے ہوئے آہستہ سے کہا۔ وہ دراصل میرا اس وقت گھر سے نکلنا دشوار ہے، وہ دبی دبی خوش آمدانہ آواز میں بولی تھی۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے برا نہ مانا ہوگا۔ ہرگز نہیں، ڈینی نے فراخ دلی سے کہا۔ تو پھر آپ آ رہے ہیں ہمارے فنکشن میں؟ غزالہ نے پر امید لہجے میں سوال کیا تھا۔ پوری کوشش کروں گا۔ اس شام اس کے پاس کوئی مصروفیت نہیں تھی۔ باس کی جانب سے چند دن کے لیے کھلی چھوٹ مل گئی تھی، بس رات کو اسے گھنٹے تک آپریٹر آن رکھ کر باس کے کسی پیغام کا انتظار کرنا تھا۔ دفتر سے گھر پہنچ کر ڈینی نے دیر تک غسل کیا، پھر وہسکی کا ایک لارج پیک لے کر بیٹھ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ موڈ بنانے کے لیے ایک ڈبل پیک بہت مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ لباس تبدیل کر کے وہ خراما غزالہ کے کالج پہنچا تو وہاں ایک میلے کا سا سما تھا۔ ڈینی کار پارک کر کے نیچے اترا تو کالج کے پھاٹک سے ایک اسمارٹ سا طالب علم اس کی طرف لپکا، جس کے شانے پر لگا ہوا سبز اور سرخ ساٹن کا پھول یہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ فنکشن کے انتظامی گروپ سے وابستہ تھا۔ ڈینی نے اسے کارڈ دکھایا تو وہ احترام سے اسے اندر لے آیا۔ خورد و نوش کی اشیاء کے مختلف اسٹالز کے درمیان سے گزرتے ہوئے ڈینی نے لاؤڈ اسپیکر پر گونجتی ہوئی آواز سنی تو چونک پڑا۔ کوئی مقرر مدلل انداز میں نوجوان نسل پر منشیات کے تباہ کن اثرات کا ذکر کر رہا تھا۔ ڈینی میدان میں شامیانوں کے نیچے کناتوں کی دیواروں میں گرے ہوئے پنڈال میں پہنچا تو وہاں رنگ و بو کا ایک سیلاب آیا ہوا تھا۔ جوان اور شگفتہ چہروں کا ایک ہجوم وہاں سکون سے بیٹھا تقریر سن رہا تھا۔ اس میں شوخ و شنگ لڑکے بھی تھے اور سنجیدہ رو لڑکیاں بھی۔ روسٹرم پر ایک اینک پوش چہرہ موجود تھا۔ اسٹیج کی صدارتی کرسی پر شیروانی میں ملبوس ایک متعین اور وجیح شخص چند لوگوں کے درمیان موجود تھا۔ ان میں شاید طلبہ بھی تھے اور ان کے صدر بھی، مگر ان سب سے زیادہ جو چیز ڈینی کی توجہ کا مرکز بنی وہ عقبی کنات پر لگا ہوا ملبہ سا سفید بینر تھا، جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اس وقت پنڈال میں ایک مذاکرہ ہو رہا تھا جس کا موضوع نئی نسل اور منشیات کی تباہ کاریاں تھا۔ ڈینی سرچ لائٹوں کی تیز روشنی سے بچتا ہوا ایک کنات کے ساتھ پڑی ہوئی عقبی کرسیوں میں سے ایک پر براجمان ہو گیا۔ وہ خوش پوش ضرور تھا، لیکن اس کے چہرے کی پختگی دور ہی سے بتا دیتی تھی کہ وہ پڑھنے پڑھانے کی عمر سے برسوں پہلے گزر چکا ہے۔ لہذا ایک دو طالب علم اس کی طرف لپکے۔ سر آپ آگے چلے جائیں، مہمانوں کے لیے اسٹیج کے قریب بندوبست کیا گیا ہے، ایک لڑکے نے آگے پڑے ہوئے صوفوں کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا۔ شکریہ، ڈینی اخلاقاً مسکرایا۔ میں یہیں ٹھیک ہوں، چند تقریریں سن کر چلا جاؤں گا۔ آپ کا یوں اکیلے بیٹھنا اچھا نہیں معلوم ہوتا۔ وہ شانے اچکا کر بولا، اگر آپ بتا سکیں کہ کس نے مدعو کیا تھا تو شاید میں انہی کو تلاش کر سکوں۔ ڈینی کا دل باغ باغ ہو گیا۔ اس نے ڈینی کے دل کی بات پڑھ لی تھی۔ دو طالبات میرے دفتر آئی تھیں، شاید غزالہ اور عابدہ نام تھا ان کے۔ درمیان میں وہ لفظ لہجہ بر کے لیے یوں رکا تھا جیسے ان کے نام سوچ رہا ہو۔ وہ ہری مرچ تو ابھی یہیں تھی، وہ بے اختیار بول پڑا۔ کون؟ ڈینی نے حیرت سے پوچھا۔ نوجوان طالب علم کے چہرے پر خجالت امیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ معاف کیجیے گا، گستاخی ہو گئی۔ دراصل عابدہ اپنی تنک مزاجی کے لیے خاصی مشہور ہے، مگر آپ نے کہا کیا تھا ان کو؟ ڈینی حوصلہ افزا انداز میں مسکرایا۔ لڑکا جواب دیے بغیر سر جھٹکتا وہاں سے چلا گیا۔ تقریر ختم ہو چکی تھی۔ اناؤنسر دوسرے مقرر کی آمد کا اعلان کر رہی تھی۔ چند منٹ بعد ہی وہ دونوں ہانپتی ہوئی وہاں آ پہنچی، شاید تیز تیز چلتی ہوئی آئی تھی۔ بڑا اچھا ہوا کہ آپ آ گئے، غزالہ نے اس سے اگلی قطار کی کرسی گھما کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ شاہد نے کسی مہمان کے بارے میں بتایا تو خیال آپ ہی کی طرف گیا تھا۔ عابدہ نے ادب سے سوونیر ڈینی کی طرف بڑھا دیا، جس کے عقبی سرورق پر ڈینی کی پلاسٹک فیکٹری کا تہنیتی پیغام موجود تھا۔ وعدہ کر لیا تھا، اس لیے آگے اب مشکل وقت نکال سکا ہو۔ ڈینی اپنی ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے بولا، بس چند منٹ بعد اجازت چاہوں گا۔ ارے، غزالہ نے معصومانہ حیرت سے کہا، تو آپ
آپ ورائٹی پروگرام نہیں دیکھیں گے ہمارا؟ اور ان میں گفتگو چل پڑی۔ ڈینی کا خیال تھا کہ شاید وہ اس کے پاس زیادہ دیر نہیں رکیں گی تاکہ کسی کی نگاہوں میں نہ آ سکیں، مگر وہ بے تکلفانہ انداز میں جمی رہی۔ ڈینی نے جو کچھ سوچا وہ اس کے دل کا چور تھا، مگر لڑکیوں کا دل صاف تھا۔ وہ اپنے ادارے سے تعاون کرنے والے ایک مخیر شخص کی مہمانداری کر رہی تھی جس میں کوئی برا نہیں تھا۔ وہ مذاکرہ کب ختم ہوا اور کب مہمان خصوصی کو اختتامی تقریر اور پھر تقسیم انعامات کے لیے بلایا گیا، ڈینی کو معلوم ہی نہ ہو سکا۔ پھر وہ اچانک اپنی کرسی سے اچھل پڑا اور حیرت اور بے یقینی کے ساتھ اسٹیج کی طرف دیکھنے لگا جہاں صدارتی کرسی والا متعین اور وجیہ شخص روسٹرم پر مائک کے سامنے کھڑا تھا۔ نوجوان دوستوں اور بزرگ ساتھیوں، مجھے خوشی ہوئی کہ آج یہاں مذاکرے کے شرکاء نے بہت معلوماتی تقریریں کی۔ مہمان خصوصی کی ٹھہری باری اور غنودہ سی آواز فضا میں کسی لاہوتی گونج کی طرح پھیل رہی تھی اور ڈینی کے رگ و ریشے میں سرایت کرتی جا رہی تھی۔ وہ کسی سحرزدہ معمول کی طرح سر اٹھائے اس کے افکار عالیہ سنے جا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا بات ہے تنویر صاحب؟ اس کے بشرے کی کیفیت اچانک بدل جانے پر غزالہ بکھلا گئی۔ اس کی ترنم ریز آواز ڈینی کو بہت دور سے آتی محسوس ہوئی۔ وہ پھریری لے کر پھیکے پن سے مسکرا دیا، نہیں کچھ نہیں، مجھے باتوں میں وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہو سکا۔ منشیات اس مشینی دور کا ایک موذی تحفہ ہے۔ زہر زندگی کو ختم کرتا ہے مگر یہ انسانی ذہن کو تباہ کر کے اسے ایک بے مصرف ڈھانچہ بنا دیتی ہے۔ غنودہ آواز فضا پر محیط تھی۔ اگر اس بڑھتے ہوئے ریلے کے سامنے بند نہ باندھا گیا تو معاشرہ تباہی سے دوچار ہو جائے گا۔ ڈینی نے کرسی چھوڑ دی۔ ہیجان کی شدت سے اس کا حلق سوکھنے لگا تھا۔ وہ زبان تر کرنے کے لیے بے چین تھا۔ وہ روشنیوں سے بچتا ہوا پنڈال سے باہر آ گیا۔ غزالہ اور آفتہ اس کے پیچھے تھی۔ ڈینی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس آواز نے برسوں سے اسے اپنا قیدی بنایا ہوا تھا وہ یوں سرے عام فضا میں گونج رہی تھی۔ کیمپس کے ہاسٹلوں میں عجیب اضطراب کی سی کیفیت طاری تھی۔ جو طلباء محض پڑھنے کی خاطر وہاں مقیم تھے ان کے لیے تو خیر سب کچھ معمول کے مطابق ہی تھا، مگر ایسے لوگ اکثریت میں ہونے کے باوجود معاشرتی زندگی میں اتنے سرگرم نہیں تھے۔ ہاسٹل کی رونق مردان خان، عبدالوہاب، جبار، نوری، السعید اور طلحہ جیسے لوگوں کے دم سے تھی جو نصابی معلومات سے ذرا بھی پرہیز ہی کرتے تھے مگر غیر نصابی سرگرمیوں اور دوسروں کی پگڑیاں اچھالنے میں پیش رہتے تھے۔ وہ لوگ مختلف علاقوں بلکہ ملکوں سے تعلق رکھتے تھے مگر ان میں ایک شوق مشترکہ تھا جس نے انہیں سارے امتیازات بلا کر شیر و شکر ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ اکثر رات گئے بھی ایک دوسرے کے دروازوں پر دستک دیتے یا وہاں سے برآمد ہوتے نظر آتے تھے کیونکہ ان کا نشہ مشترک تھا جو سستا ہونے کے ساتھ ہی کارگر بھی تھا۔ بس ذرا آنکھیں ہی سرخ ہوتی تھی ورنہ طاقت، ہمت اور جرت کے سارے سوئے ہوئے سوئے ایک ساتھ بہ نکلتے تھے۔ جو جس دھن میں لگا ہی رہتا، محبت کا ذکر آتا تو آوازوں میں رکت طاری ہو جاتی، دلربا نازنینوں کے نام لیتے ہوئے آنکھوں کے گوشے نمناک ہو جاتے اور ایسے میں اگر کسی کے منہ سے کوئی تلخ بات نکل جاتی تو وہ ہڑبونگ اور مار داڑ مچتی کہ وارڈن کی دھمکی کے بغیر ہنگامہ فرو ہی نہ ہوتا۔ مگر رات گئی بات گئی کہ مصداق اگلی صبح وہ پھر اکٹھے ہوتے۔ ایک دوسرے کا تھوڑا بہت خون بہا لینے کے باوجود بھی ان کی آپس کی محبت میں کوئی کمی نہیں آتی تھی۔ اس وقت بھی وہ سب ہاسٹل سے باہر ایک لان میں موجود تھے۔ سب ہی تھکے مزمحل اور اداس نظر آ رہے تھے۔ سارا شہر رو رہا ہے، مردان خان جلائے ہوئے لہجے میں بولا۔ پتہ نہیں سالی کہاں غائب ہو گئی۔ کل سارے شہر کے دھکے کھانے کے بعد لسبیلا سے 4 گنے داموں پر ایک پوا لایا تھا جو اڑ گیا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے گزارا ہوگا۔ وہ ٹیکسی بھی شہر میں کہیں نظر نہیں آتی۔ جبار نے پوچھا، تم تو آج بھی گئے تھے؟ گیا تھا مگر باڑ جونک کر آ گیا۔ مردان خان برا سا منہ بنا کر بولا، ٹیکسی نظر آ جاتی تو ڈرائیور ہی کی گردن پر سوار ہو کر تھوڑی بہت لے آتا۔ للی بیچاری بھی تڑپ رہی ہے۔ عبدالوہاب ٹھنڈا سانس لے کر بولا، تھوڑی دور چلتی ہے تو ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں اور آنکھوں کے سامنے دھندلاہٹ سی ناچ جاتی ہے۔ ہائے، مجھے تو اس کا غم کھائے جا رہا ہے۔ لان پر 2-3 زہریلے کہے ابھرے مگر ان میں زندگی نام کو نہیں تھی۔ کوکلے اور بیزار سے کہے جیسے خوشی سے محرومی کے بعد مایوس ہو کر وہ زندگی کی ہر حقیقت کا مضحکہ اڑانے پر تل گئے ہوں۔ اب تو کیمپس کے زیر تعمیر حصوں میں بھی جانے کی پابندی لگ گئی ہے۔ پھر کیسے دوستی چل رہی ہے اس کے ساتھ؟ عدنان نے معنی خیز لہجے میں کہا، اس کا پیچھا چھوڑ دو پیارے، وہ بیک وقت 3-4 کو الو بنا رہی ہے، مقابلہ کراتی ہے اپنے چاہنے والوں میں، سب سے تحفے بٹورتی رہتی ہے۔ ختم کرو یہ بکواس، نوری سعید کی اکتائے ہوئے لہجے میں لرزتی آواز میں بولا۔ وہ اردنی طالب علم تھا، 4 برس سے یونیورسٹی میں گھسٹ رہا تھا مگر ماسٹرز کی ڈگری اب بھی
ایک خواب بنی ہوئی تھی، وہ خواب سمجھ لیتا تھا لیکن بولنے پر قادر نہیں تھا۔ یہ سوچو کہ اب کیا ہوگا، مینڈریکس سے ٹرائی کی جائے، کسی نے تجویز پیش کی اور سب کے منہ بن گئے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔